یہ تو آنے والے حضرات کی اپنی بات ہے، یہ اپنے جذبات ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کسی کی بدقسمتی اور کسی کی خوش قسمتی کے فیصلے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اللہ کو جہاں جس سے کام لینا ہوتا ہے اور جتنے دن تک لینا ہوتا ہے وہاں اللہ کام لے لیتا ہے. دوسری بات قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ ہر اچھی بات پر قدر کرنی چاہیے، اگر ناقدری ہوتی ہے تو وہ نعمت اللہ اسے چھین لیتا ہے. یہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات تو صحیح ہے. باقی یہ ضروری نہیں ہے، کچھ اپنی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اپنے حالات بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں نعمت عظمیٰ بن کر کے اور وہاں ہماری ہی وجہ سے وہ سب معاملہ سامنے آیا ہو. یہ اللہ کا انعام ہمارے اوپر رہا ہے کہ اللہ نے کام لیا ہے اور اللہ کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے محتاج بن کر دست بدست ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں. ہم اس کے اہل نہیں ہیں، حقدار بھی نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اس کا حقدار بنا دیا اور ہم لگے ہوئے یہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی محنت ظاہری طور سے، مادی طور سے ناموری اس میں داخل ہے، شہرت اس میں داخل ہے. بس ہم آپ حضرات سے دعا کریں گے اللہ ہماری ہر ریاکاری کو، ناموری کو، شہرت کو اخلاص سے بدل کر ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ ہمارے حاجی شرافت صاحب ہیں، بھائی محمد آصف صاحب ہیں. پہلے یہ بہت کافی دیر سے پریشان ہے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بھائی آپ لوگ ہی کہیں. میں تو اپنے بڑوں کی بات سننا چاہ رہا تھا. اس ساتھیوں کو کامیاب کرنے کی میری کوشش، میری محنت، میں چاہ رہا تھا میں اس میں کہاں استعمال ہو جاؤں، کہاں میرا اس میں کچھ خرچ ہو جائے، کہاں لگ جائے. حضرت مولانا نے بہت موقع دیا، اللہ ان کو خوب اس کا اجر دے. اللہ اور بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک پیغام 2 دن سے بات ہو رہی ہے، مگر اس اسٹیج سے کوئی بات توڑ کی تو نہیں کی گئی، بھائی چارے اور محبت کی بات کی گئی. ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامن برکاتہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ بھائی چارہ اور محبت کا پیغام دیا جائے. جہاں تک کہ ہماری محبت اور ہمارے بھائی چارے کو بڑھانے کی بات ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے اخلاق کو پیش کرے. کریں گے بھائی، ہاتھ اٹھا کے اس کا وعدہ کریں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ اس بات کا خیال کرے کہ ہم کہاں چل دیے. نوجوان طبقہ ہمارا کچھ علماء اکرام سے کٹ گیا اور علماء اکرام سے کٹ کر کہاں چل دیا، وہ اپنے بارے میں رک کے تھوڑی دیر سوچے کہ ہم کہاں چل دیے. کریں گے اس کا خیال بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، وقت کی بہت قلت ہے، فہرست علماء اکرام کی بہت طویل ہے. حضرت کے بعد بہت کچھ کہنا چاہتے تھے. جمعیت علماء کی جانب سے میں بھی جمعیت علماء کے ایک خادم ہوں. اس بنیاد پر جو ہم حضرت کا ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی جو حضرت خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک روشن تاریخ لکھی جا رہی ہے حضرت کے تعلق سے. اور ہم حضرت کے مشہور و ممنون بھی ہیں کہ حضرت نے آج یہاں بڑھانے کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اسی کے تعلق سے ہم نے جمعیت علماء کی جانب سے ایک سپاس نامہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس کو لکھا. میں درخواست کروں گا حافظ یاسین صاحب سے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ وہ اس سپاس نامے کا متن مائک پر سنا دیں. اور اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب دامت برکاتہم، حضرت حاجی شرافت صاحب، حافظ شیخ الدین صاحب، بھائی رضوان الحق صاحب، میرے والد محترم جناب محمد اشرف قریشی، میرے چچا محمد انعام مہر، مولانا نسیم افتاحی، قاری شہزاد اور مولانا شاکر متعلم دارالعلوم دیوبند، وہ تشریف جائے اور حافظ یاسین صاحب یہ متن جو صدر ہے یہاں کے شہر صدر موجودہ، وہ اس کو پڑھ کر سنا دیں گے اور اس کے بعد حضرت کو یہ سپاس نامہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام اور طلباء عزیز،
اور سامعین اعزاز، حضرت مولانا شعیب العالم القاسمی نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، الحمدللہ بہت ہی شاندار پروگرام ہے۔ گزشتہ سال بھی حضرت نے اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا، لیکن اس سال میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے اس میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بہت ہی عمدہ پروگرام کیا ہے، ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں، اور ان کی انہی کاوشوں سے، اس محنت سے خوش ہو کر جمعیت علماء چاک بڑھانا حضرت کو یہ سپاس نامہ پیش کرنا چاہتی ہے، جس کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے دنیا کے اندر بہت سی ایسی شخصیات کو بھیجا جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں مذہب اسلام کی خدمات انجام دی، کسی نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات انجام دے کر لوگوں کو پیغام نبی سے روشناس کرایا، تو کسی نے تبلیغ کو اپنا مشغلہ بنا کر لوگوں کو راہ راست کا سامان مہیا کرایا، تو کسی نے فقہ کو اپنا کر اپنی اور دیگر لوگوں کی زندگی کو کامیاب بنایا۔ انہی شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کی، اور تقریباً 160 حفاظ اکرام اور کئی درجن ایسے علماء اور قراء اکرام کو بنایا جو آج ملک کے مختلف مقامات پر تعلیمات قرآنی کو عام کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر تعلیمی بیداری کا سلوک پیش کر رہے ہیں۔ موصوف نے کئی ایسے مسابقے اور اجلاس کرائے جن کے ذریعے طلباء اور عوام کے اندر قرآن کی خدمت کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور قرآن کے تئیں محبت اور قرآن کو سمجھنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس شخصیت کو دنیا عاشق قرآن حضرت مولانا شعیب العالم القاسمی کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے اس مغربی یو پی کے عظیم الشان مسابقۃ القرآن والخطاب کے موقع پر ملک کی مایہ ناز نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند کی شورائے وفاق مقامی یونٹ جمعیت علماء ہند شاہ پرانا ضلع مظفر نگر حضرت مولانا شعیب العالم القاسمی کو ہدیہ تشکر و پرخلوص پیش کرتی ہے۔ ہم اراکین جمعیت علماء ہند شاہ پرانا اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو مزید ترقیات سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہمارے حافظ دلعزیز صاحب یہاں ماشاءاللہ تشریف لائے، میں ان کی بات کا تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائی۔ لیکن بھائی ایک بات ہے، گاؤں ٹوٹا سے میرے خیال سے کئی سو آدمی کا مجمع یہاں ہے، کئی ٹریکٹر ہے، ٹرولی ہے، ٹرک ہے، مجھے سب معلومات ہے اور میں ان لوگوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میری قدردانی کی نشانی یہ ہے کہ میرا وہاں ادارہ چل رہا ہے۔ یہ میری انتہائی درجے کی علامت ہے کہ میں وہاں اس گاؤں میں ہوں۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ جب کوئی چیز ایک جگہ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا جو مکھن ہوتا ہے اور اس کا جو اصل مال ہوتا ہے وہ جب چلا جاتا ہے تو اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مکتب کو کوئی نہیں جانتا ہے، اصل کو جانتا ہے، اس لیے تو یہ حضرات تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ، ایک مثال بھی مشہور ہے کہ بھائی آپ لوگ تو سب قدرداں ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں آپ نے ناقدری کی؟ ہم تو ناقدری کرنے والے کو بھی ناقدر نہیں بتا رہے ہیں۔ لیکن ایک مثل مشہور ہے کہ جب تالاب کے اندر ایک بھینس جاتی ہے وہ سب کو خراب کر دیتی ہے۔ ایک مشہور ہے بات، ایک تالاب کے اندر جب بھینس گھستی ہے تو وہ سب کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اکابرین جو ہے وہ
جس درجے کا قرآن کریم کا ایک لیول اس گاؤں پر لگا ہوا تھا، تو وہ لیول وہاں سے اٹھ کر کے یہاں آ گیا۔ ابھی بھی وہاں 4 مدرس کام کر رہے ہیں، آپ کی نگرانی میں ہے۔ میں مستقل وہاں رہتا ہوں، جاتا ہوں، جائزہ ہے۔ میرا حقیقی چھوٹا بھائی آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، اس کی قیادت میں سارا کام ہو رہا ہے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں خود جا کر کے وہاں حاضری لیتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں۔ وہی نظام بالکل ابھی جو بچے وہاں حافظ ہوئے ہیں ان کو دستار بندی تھی، آپ اپنے آپ کو یہاں سے جدا کیسے سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ یہ اکابرین جس بات کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ، اور آپ نے بھی میں سمجھتا ہوں محبت میں آ کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، ہم ناقدری کی نگاہ سے کہاں دیکھ رہے ہیں۔ حفاظ کرام کے سلسلے سے میں اب لے کر کے چل رہا ہوں دستار بندی کے ماحول میں۔